پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا سب لوگ آواز صدا لگا لے سب گھرانا میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں وہ نور جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں آیا وہی نور کو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب جسم میں جان آ گئی آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ تمام ملائکہ اللہ کے نوری مخلوق کی جماعت جناب تمام فرشتوں کی جماعت پیچھے کھڑی دیکھتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا او میرے مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے تیری نوری مخلوق تمام ملائکہ پیچھے کھڑے او میرے مولا یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے یہ مجھے گوارا نہیں تیرے نوری مخلوق میرے پیٹ کے پیچھے کھڑے ہو اللہ اکبر کبیرہ اتنا جناب آدم علیہ السلام کا عرض کرنا تھا رب کی بارگاہ میں کہتے میرے مولا وجہ کیا ہے یہ تمام تیرے فرشتوں کی جماعت وہ ملائکہ پروردگار جو کبھی خطا نہیں کرتے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ کا شائبہ ہو نہیں سکتا ہے او میرے مولا وجہ کیا ہے یہ پیچھے کیوں کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز 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 آتی ہے او میرے پاک پیغمبر آدم صفی اللہ وجہ یہ ہے یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ میرے لجپال نبی کا نور دیکھ رہے ہیں جو نور میں نے تمہاری پیٹھ میں رکھا ہے جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا تو کرم فرما دے مہربانی فرما کرم فرما دے اس نور کو جو پیچھے ہے یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے او میرے مولا اس نور کو آگے بھیج دے آگے بھیج دے اللہ اکبر کبیرہ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس نور کو آگے بھیج دے اللہ نے مہربانی فرمائی وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت سے پیشانی میں چمک گیا ہے جب پیشانی میں جناب آدم علیہ السلام کی میرے لجپال نبی کا نور آیا نور آنے کے بعد تمام ملائکہ جو پیچھے کھڑے تھے اب وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ تمام کی تمام فرشتے سامنے آئے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے مولا شاید جو نور پیشہ پیچھے رہا جو نور تو نے میری پیٹھ میں رکھا تیرے ملائکہ پیچھے کھڑے رہے اب اس کے بعد میں تو نے اس نور کو پیشانی میں چمکایا وہ ملائکہ جو پیٹھ کے پیچھے کھڑے تھے سامنے حاضر ہو گئے اب میرے مولا میں سمجھ گیا ہوں شاید اس نور کو تو نے پیٹھ کے پیچھے رکھا تیرے ملائکہ پیٹھ کے پیچھے زیارت کرنے کے لیے کھڑے رہے اب تو نے سامنے پیشانی میں رکھا ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے سامنے حاضر ہو گئے شاید جو نور منتقل ہو رہا ہے فرشتے بھی دوڑ رہے ہیں فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں شاید وہ نور کوئی کمال والا ہے شاید وہ نور کوئی کمال والا کوئی شانوں والا تیرا وہ نور ہے جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اب میرا بھی دل چاہتا ہے اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جس نور کو میں صبح بھی دیکھتا رہوں شام بھی دیکھتا رہوں
شام کو بھی دیکھتا رہو۔ جناب آدم علیہ السلام نے اتنا رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اب کوئی انسان تم سے سوال کرے، مسلمانوں میرے نبی کے غلاموں، 3 پہاڑ کے جھارکھنڈ کے میرے نبی کے غلاموں سن لو، اگر کوئی تم سے دیوبندی اور وہابی اعتراض کرتے کہ جب نبی کا نام آتا ہے، جب محمد الرسول اللہ آتا ہے تو سنی نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے، آنکھوں سے بھی لگاتے، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اب کوئی تم سے سوال کرے تو سوال کرنے کے والے سے جواب دے دینا، ہم جو انگوٹھے چومتے کہ اپنی باتیں نہیں کرتے، ہم صرف ایسے ہی انگوٹھے نہیں چومتے ہیں، یہ انگوٹھے چومنا تیرے بھی باپ کی سنت، میرے بھی باپ کی سنت۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام، میرے مولا مہربانی فرما دے اس نور کو میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جسے صبح بھی دیکھتا رہو، شام بھی دیکھتا، شام بھی دیکھتا رہو۔ جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں میرے نبی کا نور اللہ نے رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں آیا، آپ نے انگوٹھوں کو چوما بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت، اب پیچھے والے بولتے سبحان اللہ، پیچھے والے سوچ رہے ہیں کام چل گیا ہے اور اندھیرا بھی ہے ادھر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کام چل گیا ہے، ہم چھپ گئے ہیں۔ عارف رضا قریشی کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں مگر جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلا، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں، ارے مصیبت میں غیروں، جو نبی غیروں کے مصیبت میں کام آ جائے، غیروں کے کام آئے، اور میرے نبی کے غلاموں ہم اور آپ تو نبی کے غلام ہیں، جو مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، میرا نبی کے غلاموں میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے کہ شان کے ساتھ آیا، تڑپ کے بولتے یا رسول اللہ، وہ نور کس انداز سے آیا؟ جناب آدم کے بیٹے شیش، بولتے سبحان اللہ۔ میں حضور کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں، حضور کے باپ داداؤں کے نام لینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ مچل جائیں گے، تڑپ کے بولتے یا رسول اللہ۔ غوث پاک کی محفل ہے، مجھے حضور سرکار غوث پاک کی طرف آنا ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس کا ہم اور آپ ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا کے غلاموں فائدہ کیا ہے تو ابھی آپ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ میں حضور کے باپ داداؤں کے نام حضور کا پیارا مبارک شجرہ سنانے جا رہا ہوں، تڑپ کے بول دیں آپ، جی لگا کے تڑپ جائیں گے، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کے باپ داداؤں کے نام ہے، اگر میں آپ سے اگر پوچھ لوں تو آپ کہیں گے دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، بات ختم، ہمیں پتہ ہی نہیں آگے ہمارا کہاں جا کے رشتہ ملتا ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں نا خیرکم نسبا و خیرکم حسبا، اللہ نے مجھے تم سب میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے اچھا اور بہتر بنایا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں حضور کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے عرفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائز کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناؤر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے یوسف کے بیٹے مسی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائس کے بیٹے مقصی کے بیٹے بام کے بیٹے اکنات کے بیٹے سر کے بیٹے زیشان کے بیٹے یدی کے بیٹے رد کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے افی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے ثابت کے بیٹے تدراف کے بیٹے ولداس کے بیٹے غذا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابھی کے بیٹے کنوال کے بیٹے بوس کے بیٹے یوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے دو کے بیٹے ادنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکات کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے خزی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں اللہ کا شکر ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ میرا اور آپ کا نبی نبیوں کا تاجدار نبیوں کا سردار ہے اور ہم جس ولی کا محفل منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار ہے غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں تڑپ کے بول دے تو سرکار غوث پاک تک یہ شجرہ اگر بڑھا دیا جائے سرکار غوث پاک بھی کوئی معمولی انسان کا نام نہیں سرکار غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک تک اگر حضور کا یہ شجرہ سننا چاہتے ہیں سرکار غوث پاک کا نسب بھی دیکھیے آدم سے ملتا ہے بول دے سبحان اللہ یہ شجرے کو اگر آگے بڑھا دوں مجھے لگا تو بول دے یا رسول اللہ جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سید کونین کی پیاری بیوی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر جناب حضرت علی مولا علی مشکل کشا کون علی شاعر کہتا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ جس سمت دیکھتا میرے کریم آقا نے فرمایا علم کا دروازہ مولا علی انا مدینۃ العلم والی بابھا میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں